بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَأَمَّا النِّفَاسُ بِكَسْرِ النُّونِ فَدَمُ الْوِلَادَةِ مَعَهَا بِأَنْ يُقَارِنَ خُرُوجَ جُزْءٍ وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا مِمَّا يُعَدُّ آدَمِيًّا او مبدأ نشو آدمی۔ توجہ فرمائیں، وہ بیان کر رہے تھے وہ چیزیں جو غسل کا موجب ہیں، جو چیزیں غسل کا موجب ہیں، تو ان میں سے ایک جنابت تھا، اور ایک خون حیض، ایک خون استحاضہ۔ آج چوتھا موجبات غسل میں سے ہے، وہ ہے نفاس۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب خلقت ہے ہماری۔ سورہ مومنون کی ایک آیت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے انسان کی خلقت کیسے ہوتی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14، ثم خلقنا النطفة علقة۔ انسان، مرد اور عورت، میاں بیوی جب ملاپ کرتے ہیں تو ایک پانی ہوتا ہے، کم مقدار میں عورت کا اور زیادہ مقدار میں مرد کا، اس پانی کو منی کہتے ہیں۔ اب یہ اگر آپ خود نیٹ پہ جائیں اور سرچ کریں، یہ کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں اس منی کے، اور وہ جو جہاں پر نطفے نے ٹھہرنا ہوتا ہے اس میں ایک جرثومہ کافی ہوتا ہے انسان کے بننے کے لیے، باقی سارے ضائع جاتے ہیں۔ تو جو بیض، وہ جگہ ہے جہاں پر نطفے نے ٹھہرنا ہے، کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 1000 جرثومے وہاں داخل ہو سکتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں جرثومے منی کے، وہ وہاں صرف اور صرف چند پہنچتے ہیں، ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت دیتے ہے کہ تم مثلا انسان بنو۔ انسان بننے کی اس میں ایک میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر وہ جب رحم مادر میں نطفہ چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنا دیا۔ علقہ کا معنی لوتھڑا۔ لوتھڑا سمجھتے ہیں؟ جو نرم ہوتا ہے، جیسے آپ کسی جانور کا گوشت آپ لیں اور اس میں ہڈی وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک لوتھڑا سا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، اور وہ سخت نہیں ہوتا، ٹھیک۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دے دی۔ مضغہ یعنی جب مضغے کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس مضغہ کو کیا کیا، ہم نے ہڈیاں بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اب وہ ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، پاؤں کی ہڈیاں، سینے کی ہڈیاں وغیرہ وغیرہ۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اب ہم ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کو ایک اور مخلوق، ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو یہ انسان یعنی ماں کے رحم میں زیادہ سے زیادہ 9 مہینے انسان رہتا ہے رحم مادر میں، اور 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش ہو، بلکہ کہتے ہیں وہ بچے خوش قسمت ہوتے ہیں جو 6 مہینے میں رحم مادر میں رہیں،
جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ 6 مہینے میں شکم مادر میں رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ 6 مہینے ماں کے شکم میں رہے۔ تو 6 مہینے البتہ اس سے کم مشکل ہوتا ہے بچے کا زندہ پیدا ہونا، اگر 6 مہینے سے بھی کم ہو۔ اگر زندہ پیدا ہو بھی جائے تو پھر اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ 4 مہینے تک اس کے وہ روح نہیں ہوتی۔ جب ماں کے شکم میں 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اب وہ مکمل انسان بن چکا ہوتا ہے، یعنی اس کے اعضاء 4 مہینے میں مکمل بن چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد روح اس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض بچے کامل الخلقت پیدا ہوتے ہیں، بعض بچے ناقص الخلقت۔ اب جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کامل الخلقت ہو یا ناقص الخلقت ہو، اس بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی جیسے ہی اس کا پہلا جز شکم مادر سے، رحم مادر سے باہر آئے گا، ساتھ خون آتا ہے، اس خون کو خون نفاس کہتے ہیں۔ یعنی جب بچے کا پہلا جز شکم مادر سے کیا ہوگا، باہر آئے گا، تو وہ کون سا خون ہوتا ہے؟ وہ خون ہے، اس کو خون نفاس۔ نفاس کہتے ہیں خود نفس سے، چونکہ ایک بچہ، ایک نفس، ایک جان پیدا ہوئی ہے، تو ایک مناسبت یہ ہے، اس وجہ سے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اور وہ عورت جس کو خون نفاس ہے اس کو نفسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب کہتے ہیں بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اس کے اول جز کے ساتھ ہی خون آئے گا، وہ خون کیا ہوگا؟ خون نفاس ہوگا۔ اب ممکن ہے وہ کامل الخلقت ہو، ممکن ہے، عین ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے اس کے جسم کا ایک عضو کٹ کر پہلے اس کو وہ باہر نکلے شکم مادر سے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ایک جز باہر نکلے گا شکم مادر سے، تو وہ ایک جز کے نکلنے کے ساتھ ہی جو خون نکلے گا اس کو خون نفاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ وہ جو جز نکل رہا ہے وہ یعنی کہہ سکیں کہ بچے کا جز ہے، یعنی وہ کہہ سکتے ہیں اس کا ہاتھ ہے یا سر ہے یا کچھ کوئی بھی حصہ ہے، یعنی وہ آدمی شمار ہو یا نشو آدمی کا مبدا، یعنی ہم کہہ سکیں یہ انسان بننا شروع ہو گیا تھا، اس کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب وہ اگر مضغہ بھی ہے، جیسے میں نے مضغہ بتایا، مضغہ بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ جو خون آئے گا، مضغہ البتہ ہے، شرط یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ یہ اس نے انسان بننا شروع کر دیا تھا، اس نے شکم مادر میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ساتھ وہ جو خون ہے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ خون نفاس ہوگا۔ علقہ، علقہ میں نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ لوتھڑا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ بھی انسان بننا اس نے شروع کر دیا تھا، اگر یہ یقین حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن آپ کو کہیں سے اگر یہ یقین حاصل ہو جائے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ جو خون آئے گا وہ بھی خون نفاس ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو خون آئے گا وہ خون نفاس نہیں ہوگا، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ اور بچہ پیدا ہو جانے کے بعد ٹھیک ہوگا نا، یہ دو ہو جائیں گے کون سے خون؟ اگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے ممکن ہے عورت کو آتے ہیں خون، تو وہ خون استحاضہ ہو سکتا ہے، یا اگر شرائط موجود ہیں ممکن ہے اگر حمل کی صورت میں حیض کا نا، تو وہ حیض البتہ بہت کم چانس ہوتے ہیں، وہ استحاضہ ہوتے ہیں عموماً، ٹھیک ہے جی۔ تو بچے کی ولادت سے پہلے جو خون ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ خون استحاضہ ہو سکتا ہے، خون نفاس نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگلا مسئلہ، فرض مسئلہ سننے پہ ترجمہ کراتا ہوں۔ اگر چند اجزاء نکلیں بچے کے، ممکن ہے شکم مادر میں کوئی ایسی میڈیسن دی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، بیمار تھا یا جو بھی تھا، ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ مختلف ٹکڑے نکل رہے ہیں، یا متعدد بچے پیدا ہو رہے ہیں، 5 6 7 تک تو ہم نے خبروں میں دیکھا ہے، سنا ہے 6 7 بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر جز اور ہر بچے کا علیحدہ نفاس شمار ہوگا،
پہلا بچہ جوز نکلا یا پہلا بچہ نکلا، اس کا نفاس اسی وقت سے. فرض کریں دوسرا بچہ 2 دن کے بعد نکلتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے 5 دن کے بعد بچہ پیدا ہو، تو اس کا نفاس کب سے شروع ہوگا؟ 5 دن کے بعد سے شروع ہوگا. اس کا مطلب ہے، کہتے ہیں پھر کچھ ایسا وقت ہوگا جہاں جو متعدد بچوں کا خون نفاس کا مشترکہ حصہ ہوگا. میں مثال دیتا ہوں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے. فرض کریں جو 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوا ہے 1 تاریخ کو، خون جاری ہے، ابھی 5 تاریخ کو دوسرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، خون جاری ہے، اور ہم آگے بیان کریں گے 10 دن ہو سکتا ہے نفاس، 15 دن تک خون جاری رہا پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سے. تو جو پہلے 5 دن ہیں وہ خون نفاس کس کا ہوگا؟ پہلے بچے کا ہوگا خاص. جو آخری 5 دن ہیں وہ خون نفاس خاص کس کا ہوگا؟ دوسرے بچے کا. جو درمیان والے 5 دن ہیں وہ مشترکہ ہوں گے، وہ پہلے بچے کا بھی خون نفاس شمار ہوں گے اور دوسرے بچے کا بھی خون نفاس شمار ہوں گے. کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ اچھا جی، اب کم از کم کتنا ہوتا ہے خون نفاس، اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ دیکھیے، کم از کم کہتے ہیں ممکن ہے 1 قطرہ بھی آئے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو کہہ سکیں کہ عورت کو خون آیا ہے بچے کی پیدائش کے ساتھ یا بچے کی پیدائش کے بعد، جو خون آئے گا کم از کم جس پر اس میں خون صد کرے. زیادہ سے زیادہ اہل سنت کے ہاں مشہور ہے 40 دن تک آتے ہیں. ہمارے ہاں جو مشہور ہے فقہاء کے درمیان زیادہ سے زیادہ 10 دن ہو سکتا ہے. البتہ ایک ضعیف قول فقہاء امامیہ کا بھی ہے، وہ 18 دن کا ہے، ورنہ مشہور قول کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. البتہ وہ دیکھا جائے گا اگر عورت صاحب عادت ہے، توجہ کریں گے، اگر عورت کی حیض میں عادت ہے تو اگر نفاس 10 دن سے زیادہ جاری رہے، مسئلہ سمجھیں، مثلا ایک عورت کی حیض کی عادت ہے 7 دن اور خون نفاس یہاں پہ آ گیا 10 دن سے زیادہ، 7 دن کو نفاس قرار دے گی جو عادت سے زیادہ ہے. اگر عشرہ سے تجاوز کر جائیں تو وہ باقی بعد والا کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا، وہ خون نفاس نہیں ہوگا. ہاں، عورت ہے صاحب عادت، 7 دن خون آیا، اس کے بعد بھی خون جاری رہا، لیکن 10 دن ختم ہونے سے پہلے خون بھی ختم ہو گیا، پھر سارے کا سارا نفاس ہوگا. صاحب عادت اگر عادت سے ہٹ کر خون آئے اور 10 دن سے تجاوز کر جائے تو صرف عادت کے دنوں کو نفاس قرار دے گی، باقی کو استحاضہ. لیکن اگر صاحب عادت کے دنوں کے بعد خون جاری رہے لیکن 10 دن سے پہلے ختم ہو جائے تو وہ سارے کا سارا کیا ہوگا؟ نفاس ہوگا. لیکن جو مضطربہ ہے یا مبتدع ہے، وہ جو جن کی عادت نہیں ہے، اگر ان کو خون 10 دن سے تجاوز کرتا ہے تو 10 دن کو زیادہ سے زیادہ وہ کیا قرار دیں گے؟ حیض. اگر 5ویں دن ختم ہو جاتے تو 5 دن وہ نفاس، اگر 5 دن جاری رہتا تو پھر جتنے دن خون رہے گا اتنے دن. اگر 10 دن سے تجاوز کر گیا پھر کتنا ہوگا؟ پھر وہ 10 دن اس کے لیے نفاس ہوگا. کس کے لیے؟ جس کی عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پھر چھوٹے چھوٹے اور مسائل ہیں، دیکھتے ہیں. پھر آخر میں فرق بیان کرتے ہیں کہ خون حیض اور نفاس میں کیا فرق ہے. آپ 3-4 فرق تو آپ خود میرے خیال میں بتا سکتے ہیں. خون حیض آنا بلوغت کی علامت ہے، نفاس کا آنا بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے. خون حیض کم از کم 3 دن کا ہوتا ہے، نفاس 1 لحظے کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، صاحب جو وہ عادت وہ ہے نا حائضہ، وہ اپنے وہ عادت کی طرف رجوع کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا اپنی عادت نہیں ہے تو باقی جو اس کی رشتہ دار ہیں، لیکن وہ نفسا وہ اس کے ایسی مسئلہ نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے درمیان 2 حیض کے درمیان 10 دن کا فاصلہ ضروری ہے، اقل طور 10 دن ہے، لیکن 2 نفاس ہیں، 2 گھنٹے میں بھی ہو سکتے ہیں، 4 گھنٹے میں بھی ہو سکتے ہیں. اور بھی فرق دیکھتے ہیں، یہ ترجمہ کریں اس کا. فرماتے ہیں کہ وہ امن نفاسو
بکسر نون، نفاس کا لفظ بولیں آپ. فدم الولادت، نفاس کا خون کیا ہے؟ ولادت کا خون. یہ تعریف ہو گئی نا. وَأَمَّا النِّفَاسُ فَدَمُ الْوِلَادَةِ، وہ دم معہا جو ولادت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی خون نکلے اور وہ ولادت کے ساتھ ہو. کس ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ بِأَن يُقَارِنَ، وہ خون، یقارن کا فاعل دم کو بنائے، وہ خون ملا ہوا ہو خروج جزء، اس بچے کے جز کے خارج ہونے کے ساتھ. یعنی اگر اس سے پہلے آئے تو خارج کریں کس کو؟ اگر اس سے پہلے خون آئے گا وہ خون نفاس نہیں ہوگا. بچے کے پہلے جز کے خارج ہونے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ جو خون ملا ہوگا وہ خون کون سا ہوگا؟ خون نفاس. وَإِن كَانَ مُنْفَصِلًا، اگرچہ وہ جز، کانا کے میں ضمیر کا مرجع کیا کس کو بنائے؟ اگرچہ وہ جز منفصل ہی کیوں نہ ہو. پورا بچہ پیدا نہیں ہوا، ایک جز بار آیا ہے، ٹھیک، لیکن مما، وہ جز ایسا ہو یعد آدمین، جو کیا شمار ہو؟ آدمی شمار ہو. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ جز کیا ہو؟ آدمی شمار ہو. او مبدأ نشو آدمین، یا انسان کے نشو، انسان کے یعنی وہ انسان کے بڑھنے کا، نشو نما نہیں ہوتا لفظ، اس کے مبدأ شمار ہو. یعنی کہہ سکیں کہ یہ انسان بن رہا تھا، جس کو میں نے لفظ ناقص الخلقت کہا ہے. یعنی وہ ناقص الخلقت ہو، پورا آدمی کی جز ہو یا کسی ناقص الخلقت کی، یعنی وہاں وہ انسان بننا شروع کر دے، وہ انسان بننا شروع کر چکا ہو. وَإِن كَانَ مُضْغَةً، اگرچہ وہ یعنی جو آدمی شمار ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کانا کا ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ یعنی ما ہے نا اس کا، مما یعد، ما یعد آدمین. اگرچہ وہ جو ما یعد آدمین یا مبدأ نشو آدمین، اگرچہ وہ مضغہ ہو، لیکن مع یقین، یقین ہو کہ یہ منشأ انسان کا مبدأ ہے، یہاں سے انسان بننا شروع ہو چکا ہے. ٹھیک. امل علقہ، تو لیکن جو علقہ ہے، خون کا لوتھڑا جو ہے، وہی قطعۃ من الدم الغلیظ، کوئی گاڑے خون کا ایک ٹکڑا، یہ جس کو ہم اردو میں لوتھڑا کہتے ہیں. فَإِن فُرِضَ الْعِلْمُ بِكَوْنِهَا مَبْدَأَ نَشْوِ إِنسَانٍ كَانَ دَمُهَا نِفَاسًا، اگر علم اور یقین فرض کر لیں، علم ہو جائے بِكَوْنِهَا کہ وہ علقہ مبدأ نشو انسان، ایک انسان کی نشو نما کا مبدأ ہے، تو کان دمہا نفاسن، تو وہ جو خون نکلے گا اس کے ساتھ وہ بھی کیا ہوگا؟ الا انہ بعید، مگر بعید ہے. ایسا دیکھیں، اس کا مطلب بعید ہے، یعنی اگر کوئی اس طرح کا ٹکڑا گوشت کا باہر نکلتا ہے جس کے بارے میں بہت مشکل ہے ہم کہیں کہ یہ انسان بننا شروع ہو چکے، تو پھر اس کے ساتھ جو خون نکلے گا وہ خون نفاس نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ او بعدہا، معہا او بعدہا، جو خون نکلے معہا مع الولادت، او بعدہا بعد الولادت. ٹھیک ہے، یعنی جو وہ خون جو بچے کی ولادت کے بِأَن يَخْرُجَ الدَّمُ بَعْدَ خُرُوجِهِ اجمعا، یعنی بعد خروج ہی، وہ جو مولود ہے، جو بچہ ہے، جو ولد ہے، اس بچے کے سارے پیدا ہونے کے، خارج ہونے کے بعد جو خون نکلے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ نفاس شمار ہوگا. اب توجہ کریں. وَلَوْ تَعَدَّدَ الْجُزْءُ مُنْفَصِلًا اَوِ الْوَلَدُ، ولدو کا کس پر عطف کریں گے؟ منفصلاً پر نہ کریں، الجزء پر کریں. اگر اجزاء متعدد ہوں، یعنی جز منفصل جدا ہو کر کیا کریں، وہ بچے وہ نکلیں اجزاء اس کے. سمجھ آ گئی بات نا؟ یعنی پہلے ہاتھ نکلیں پھر ٹانگ نکلے، مثلا فرض کر لیتے ہیں ایسا ہے. اول والدو، یعنی تعدد الولدو، یا ولد کیا ہوں؟ متعدد ہوں. فلکل نفاسن،
نفاس اور مبتدا مؤخر، اور لکل کیا ہوگا خبر ہے مقدم. پھر ہر ایک کا علیحدہ نفاس ہوگا، ہر جز کا اور ہر ولد کا علیحدہ نفاس ہوگا. وَإِنِ اتصلا، اگرچہ پیدر پہ متصل ہوں، ایک بچہ پیدا ہوا فوراً دوسرا بچہ پیدا ہو گیا، پھر بھی ہر ایک کا نفاس علیحدہ ہوگا. وَيَتَدَاخَلُ مِنْهُ کا مرجع من النفاس، ٹھیک ہے. نفاس میں سے وہ مقدار تداخل کرے گی متفق فیہ ہے، جس مقدار میں یعنی جس میں دونوں کے دونوں جز یا دو ولد کیا ہیں متفق ہیں. میں نے مثال کیا دی ہے اس مسئلے کی. ایک بچہ پیدا ہوا 1 تاریخ کو، دوسرا بچہ پیدا ہوا 5 تاریخ کو، خون جاری رہے 15 تاریخ تک، تو پہلے 5 دن نفاس ہوگا صرف پہلے بچے کا، آخری 5 دن نفاس ہوگا صرف دوسرے بچے کا. دوسرا جو درمیان والے 5 دن ہیں وہ کیا ہو جائے گا، یتداخل منہ، نفاس ان میں کیا کرے گا، تداخل کرے گا، یعنی جس میں دونوں متفق ہیں. یعنی کیا مطلب، یعنی وہ دونوں کا نفاس شمار ہوں گے، پہلے بچے کا بھی اور دوسرے بچے کا بھی نفاس شمار ہوں گے. کلیئر ہے نا بات؟ اچھا جی، یعنی دو نفاس ان دونوں میں متفق ہو گئے نا، درمیان والے 5 دنوں میں. واضح ہوگی بات. وَاحْتَرَزَا بِالْقَیدَین، 2 قیدیں لگائی ہیں، ایک ہے مع الولادت، دوسری ہے آسن بعد الولادت. بھی خون نفاس کون سا ہوتا ہے، جو ولادت کے ساتھ ہو یا ولادت کے. شہید اول نے یہ 2 قیدیں لگا کر احتراز کیا ہے، وہ بچے ہیں، ان ما اس سے، اس خون سے یخرج جو قبل الولادت، جو ولادت سے پہلے خارج ہو. فلا یکون نفاسا، وہ نفاس نہیں ہوگا، بل استحاضتاً، بلکہ وہ کیا ہوگا، الا مگر یہ کہ ما امکان کون ہی حیضن، مگر یہ کہ اگر اس وقت حیض کا آنا ممکن ہو، عام طور پر ہوتا، عام طور پر روٹین یہی ہے. دیکھیے نا، وہ قدرت کا نظام ایسا ہے، جب رحم مادر میں نطفہ ٹھہر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کی جب ناف بناتا ہے تو ماں کی رگیں اس ناف کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. ہر مہینے جو خون حیض عورت کو آتا تھا، جیسی حمل ٹھہر جاتا ہے وہ خون حیض آنا بند ہو جاتا ہے، وہ ناف کے ذریعے اس بچے کی غذا بن جاتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہی خون پھر اللہ تعالیٰ اس کو پستانوں کے ذریعے اس کا رنگ چینج کر کے دودھ کی شکل میں بچے کی غذا بنا دیتا ہے. ایک عجیب قدرت کا کمال ہے. تو فرماتے ہیں کہ الا ما امکان کونی حیضن، مگر یہ کہ ولادت سے پہلے ممکن ہو حیض، جبکہ بہت شاذ ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی جو ہم نے استقراء سے ہمیں جو پتہ چلا وہ یہی ہے کہ جب بھی وہ حاملہ ہوتی ہے خون حیض آنا بند ہو جاتا ہے، چونکہ وہی خون حیض بچے کی غذا بن جاتا ہے ناف کے ذریعے سے. سمجھا کی بات؟ اچھا جی. وَأَقَلُّهُ مُسَمَّاهُ، اقل نفاس وہ ہے مسمى ہو جس پر خون نفاس، مسمى ہو کا مرجع دم، جس پر دم نفاس کا نام صد کرے، یعنی کم از کم. وَهُوَ وُجُودُهُ فِي لَحْظَةٍ، وہ دم کا موجود ہونا ہے ایک لحظہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. وہ مسمى کیسے صد کرے گا، ایک لحظے کے لیے خون آ جائے. فَيَجِبُ الْغُسْلُ بِانْقِطَاعِهِ بَعْدَهَا، یہ معاشرے مبتلا بمثل لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اکثر دیہاتوں میں، اکثر شہروں میں بھی لوگ، عورتیں یہ سمجھتے ہیں 40 دن ہم نے وہ مصلی عبادت پہ نہیں آنا، نماز نہیں پڑھنی، جبکہ ایک لحظے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 2 دن ہو سکتا ہے، 5 دن ہو سکتا ہے. عام طور پہ جتنی عورت کی حیض کی عادت ہوتی ہے نفاس بھی اتنا آتا ہے، لیکن اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال کہتے ہیں وجود ہو فی لحظۃ، ایک لحظہ ایک تھوڑا سا خون آ جائے. فیجب الغسل بانقطاعہ، تو جیسے ہی وہ خون کا آنا بند ہو جائے گا، بعدہا کا مرجع یعنی اس ایک لحظہ کے بعد، ہاں کا مرجع اس ایک لحظہ کے بعد جیسے ہی خون آنا بند ہو جائے گا تو اس پر غسل کیا ہے. اچھا. ولو لم تر دمن فلا نفاسا عندنا، اگر خون بالکل دیکھے نہیں، یہ بھی بہت کم ہے، ایسا نادر ہو سکتا ہے، کوئی ہزاروں میں ایک خاتونوں بچہ پیدا کرے اور خون نہ آئے. یہ بہرحال
اگر کوئی خون نہ دیکھے فلا نفاسنا، تو پھر وہ کوئی نفاس بھی نہیں ہوگا. اندنا سے مراد یعنی فقہائے امامیہ کے نزدیک، ٹھیک ہے. لیکن وہ عامہ کہتے ہیں، اہل سنت وہ کہتے ہیں کہ وہ بالآخر بچہ پیدا ہو جائے تو اس پر غسل ولادت واجب ہو جاتا ہے، وہی نفاس، وہ کہتے ہیں وہ نفاس شمار ہوگی. اچھا جی، وَأَكْثَرُهُ، اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا خون نفاس؟ زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، فرماتے ہیں قدر العادت فی الحیض للمعتادات، اگر عورت معتادہ ہے، حیض کی عادت ہے، تو جتنی حیض کی مقدار ہے، جتنی حیض میں عادت ہے اتنی مقدار، البتہ اللہ تقدیر تجاوز العشرہ. دیکھیے میں نے آپ کو مثال دی ہے، ایک خاتون کی عادت ہے 7 دن آنا، اب اس کو خون آیا ہے 7 دن سے زیادہ اور 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے. اگر 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے تو وہ صرف 7 دنوں کو نفاس قرار دے گی، اس کے بعد استعاذہ ہوگا، ٹھیک. لیکن اگر اس کی عادت ہے اور عادت سے تجاوز کر گیا لیکن 10 دن سے تجاوز، تو سارے کا سارا نفاس شمار ہوگا. اس مسئلے کو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ وَأَكْثَرُهُ، یعنی اکثر نفاس، قدر العادت فی الحیض، جتنی عورت کی حیض میں عادت ہے، یہ اس کے لیے للمعتادت ہے، جس کی حیض میں عادت ہے. اچھا، وہ عادت کی مقدار، لیکن کب؟ اللہ تقدیر تجاوز العشرہ، اگر 10 دن سے وہ تجاوز کر جائے. وَإِلَّا، عادت سے تجاوز کرے لیکن 10 دن سے تجاوز، فَالْجَمِيعُ نِفَاسٌ، تو سارے کا سارا کیا ہوگا؟ وَإِن تَجَاوَزَهَا، اگرچہ عادت سے تجاوز کر جائے. توجہ فرمائیں، یہاں ان تجاوزها کا مرجع کیا بنا ہے؟ عادت سے تجاوز کیا ہے لیکن 10 دن سے تجاوز نہیں کیا. کل حیض میں بھی یہی مسئلہ تھا. توجہ فرمائیں، ایک عورت کی حیض میں عادت تھی 7 دن، اس کے بعد عادت کے بعد بھی خون جاری رہا. اگر 10 دن سے پہلے منقطع ہو جائے اور صفات وہی ہوں تو پھر وہ کیا ہوگا؟ سارے کا سارا حیض ہوگا نا. لیکن اگر 10 دن سے تجاوز کر جائے، 10 دن سے تجاوز کر جائے تو کتنے دن استعاذہ ہوگا، کتنے دن حیض ہوگا؟ عادت والے دن کیا ہوگا؟ حیض ہوگا، باقی کیا ہوگا؟ استعاذہ ہوگا. یہاں پر بھی اسی طرح ہے، ایک عورت کی عادت ہے 7 دن، اگر 7 دن کے بعد بھی خون نفاس جاری رہتا ہے، 10 دن سے تجاوز کر گیا تو بولیں 7 دن عادت ہے، اس کا خون نفاس 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے، کتنا نفاس کرا دے گی؟ 10 دن نہیں، عادت کے دن یعنی 7 دن، اس کے بعد سارا کیا ہوگا؟ استعاذہ ہوگا. اب اگر عادت ہے 7 دن سے تجاوز کر گیا ہے، عادت سے تجاوز کر گیا لیکن 10 دن سے تجاوز، تو پھر سارے کا سارا کیا ہوگا؟ نفاس ہوگا. وہی کہہ رہے ہیں وَإِلَّا سے مراد یعنی اگر 10 دن سے تجاوز نہ کرے فَالْجَمِيعُ نِفَاسٌ، تو سارے کا سارا نفاس ہے. وَإِن تَجَاوَزَا، ان وصلیہ ہے، اگرچہ وہ عادت سے تجاوز کر جائے. کل حیض، جس طرح کہ حیض میں بھی اسی طرح ہوتا تھا. واضح بات؟ ہاں، 7 دن سے عادت سے تجاوز کر جائے لیکن 10 دن سے تجاوز نہیں کیا تو سارے کا سارا نفاس شمار ہوگا، جس طرح کہ حیض میں بھی اسی طرح تھا. فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، دیکھیے اب عورت کی اگر عادت نہیں ہے، عادت ہی نہیں ہے، صاحب عادت مضطربہ وغیرہ ہے، اب کیا کرے گی؟ اگر 10 دن سے زیادہ خون آئے تو صرف 10 دن کو کیا کرے گی؟ نفاس. اگر 10 دن سے کم ہوتا ہے تو جتنے دن خون آیا وہ اس کو نفاس قرار دے گی. 10 دن سے کم جو ہے، ہاں، تو جتنے دن آئے گا اتنے دن نفاس ہوگا، کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے نا. یہ تو اس کی عادت تو نہیں ہے کہ ہم عادت کو اس کا نفاس قرار دیں، صرف نہیں. کہتے ہیں وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، اگر اس عورت کی عادت نہ ہو یعنی مضطربہ ہو یا مبتدع ہو، فَالْعَشْرَةُ أَكْثَرُهُ، تو زیادہ سے زیادہ 10 دن. عَلَى الْمَشْهُورِ، مشہور قول یہ کہ زیادہ سے زیادہ، اس کے مقابلے میں وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 18 دن بھی ہو سکتا ہے مشہور کے مقابلے میں، ٹھیک. وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِهِ نِفَاسًا فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ وَفِي مَجْمُوعِ الْعَشْرَةِ مَا وُجُودِهِ فِيهِمَا أَوْ فِي طَرَفَيْهِمَا. توجہ فرمائیں، مسئلہ میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر آپ
توجہ کریں گے، ایام عادت کے اگر اس کی صاحب عادت ہے، ایام عادت کے درمیان، ایام عادت میں جو بھی خون آئے گا، لیکن یہ ہے کہ مثلا اگر 7 دن خون آیا تو سارے کا سارا کیا ہوگا؟ نفاس۔ پہلی تاریخ کو آیا اور 7ویں تاریخ کو آیا، عادت بھی اس کی کتنی تھی؟ 7 دن۔ پہلی تاریخ کو آیا اور پھر 7 تاریخ کو، سارے کا سارا پھر درمیان والے جو خالی ہیں وہ بھی نفاس شمار ہوگا۔ پہلی تاریخ کو آیا، پھر خون آنا، عادت تھی اس کی 7 دن، پہلے دن خون آیا ہے، پھر کیا ہو گیا؟ خون آنا بند ہو گیا، 7ویں دن پھر آ گیا خون، اس کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ تو 7 کے 7 دن، یہ ہے کون؟ جس کی عادت ہے۔ جس کی عادت نہیں ہے، پہلے دن آئے اور 10ویں دن آئے، پھر خون بند ہو جائے، پھر 10 کے 10 دن وہ کیا کرے گی؟ نفاس قرار دے گی۔ جس کی عادت نہیں ہے، ہاں وہی نا، چونکہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ 10 اب پہلے دن بھی آیا ہے اور 10ویں دن بھی آیا، تو سارے کا سارا کیا ہوگا؟ دیکھیے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِهِ نِفَاسًا، بِهِ کا مرجع دم، وہ جو خون ہے اس پر نفاس کا حکم لگے گا، فی ایام العادت، ایام عادت میں جو بھی خون آئے گا، وفی مجموع العشرت، اور پورے 10 دنوں میں جو خون آئے گا، ما وجود ہی فی ہما، ما وجود دم فی ہما، یعنی عادت کے تمام دنوں میں یا 10 پورے کے پورے 10 دنوں میں، یعنی خون موجود ہو، فی ہما سے مراد عادت کے دنوں میں، یا عادت نہیں ہے تو تمام مجموعے 10 دنوں میں، وہ سارے کا سارا کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک عورت کو پہلی سے 7 تک خون آتا رہا، پورے صرف ایام عادت، سارے کا سارا نفاس۔ عادت نہیں ہے، پہلی سے لے کر 10 تک خون ہے، سارا کا سارا نفاس۔ یا او فی طرفیہما، پورے عادت کے دنوں میں یا پورے 10 دن میں خون نہ ہے، لیکن ہر ایک کی 2 طرفوں میں خون ہے، یعنی عادت کتنے دن تھی؟ 7 دن، پہلی کو خون ہے اور پھر 7 کو خون ہے، تو سارے کا سارا پھر وہ جو خالی دن ہے وہ بھی کیا ہوں گے؟ نفاس شمار ہوں گے۔ جس کی عادت نہیں ہے، پہلے دن خون ہے اور 10ویں دن خون آیا، سارے کا سارا کیا ہوں گے؟ جو خالی دن ہے وہ بھی۔ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں کہ وہ نفاس شمار ہوگا ما وجود ہی فیہما، اگر خون موجود ہو، فیہما، فیہما کا مرجع ہے فی عادت اور مجموع عشرہ اس میں، او فی طرفیہما، یا عادت اور مجموع عشرہ کی 2 طرفوں کے درمیان جو خون ہوگا، ان کی 2 طرفیں۔ اچھا ایک اور مسئلہ اگر بیان کرتے ہیں، اگر عورت کی عادت ہے 7 دن فرض کریں، ولادت کے بعد خون نہیں آیا، 4 تاریخ کو آیا ہے، پھر 7 تاریخ کو آیا ہے، تو جو 4 اور 7 کے درمیان وہ خون نفاس شمار کرے گی، جو خالی ہیں پہلے سے وہ خون نفاس شمار، چونکہ جو طرفوں کے درمیان میں آئے گا، عادت کی طرفوں کے درمیان یا عشرہ کی طرفوں کے درمیان میں جو آئے گا وہ نفاس شمار ہوگا۔ اچھا اسی طرح اگر عورت کو پہلے دن خون آیا، چوتھے دن خون آیا، پھر خون آیا ہی نہیں ہے، تو جو 2 طرفوں کے درمیان میں آیا ہے، دیکھیے توجہ فرمائیں، اب چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں، او فی طرفیہما، یا ان دونوں کی 2 طرفوں میں، دونوں کی 2 طرفیں، یعنی عادت کی 2 طرفیں یا مجموع عشرہ کی 2 طرفوں میں۔ اچھا اما لو رأت ہو فی احد الطرفین خاصتاً، دیکھیے اگر وہ صرف ایک طرف میں خون دیکھے، صاحب عادت ہے، صرف پہلے دن دیکھے یا صرف 7ویں دن دیکھے، صرف اسی کو نفاس قرار دے گی۔ سمجھا کی بات؟ عادت نہیں ہے، صرف پہلے دن دیکھے یا صرف 10ویں دن دیکھے، صرف، یعنی اگر وہ خون کو دیکھ کے 2 طرفوں میں صرف ایک طرف میں، او فی ہے و فی الوسط، یا ایک طرف میں اور وسط میں خون دیکھے، مثلا صاحب عادت پہلی تاریخ کو دیکھے اور 4 کو دیکھے، 4 وسط بنتا ہے نا پوری عادت کا، عادت کا وسط، پہلے 7 دن ہے، پہلی کو دیکھے پھر 4 کو دیکھے، یا 4 کو دیکھے اور پھر 7 کو دیکھے، سنیں ایک طرف میں اور وسط میں۔ اس کی 2 مثالیں ہو سکتی ہیں، پہلی کو اور 4 کو دیکھے، یا 4 کو اور 7 تاریخ کو دیکھے۔ اگر اس کی عادت، اگر عادت نہیں ہے، پہلی کو دیکھے اور 7ویں دن دیکھے، مثلا عادت نہیں ہے،
پھر ختم ہو گئے، یا 5ویں کو دیکھے اور پھر 10ویں دن دیکھے، یعنی کسی ایک طرف میں اور وسط میں دیکھے. سمجھ آگی بات؟ تو یعنی او فی ہے کا مرجع ہے فی عہد طرفین، عہد طرفین میں سے کسی ایک میں دیکھے، وفی الوسط تو اور وسط میں دیکھے، تو فلا نفاس لہا فی الخالی عنہ، تو جو ایام اس سے کیا ہیں دم سے خالی ہیں ان میں نفاس قرار نہیں دے گی. متقدماً، چاہے وہ خالی پہلے ہوں یا خالی، میں مثال دی ہے دوبارہ دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں، خالی پہلے ہیں، عادت عورت کی ہے 7 دن، بچے کی پیدائش کے بعد خون نہیں آیا، چوتھے دن خون آیا، پھر 7ویں دن خون آیا، یعنی وسط میں اور ایک طرف میں. اب خالی پہلے ہے نا، تو پہلی سے لے کر پہلے 3 دن کیا ہوئے خالی ہے، ان کو نفاس قرار نہیں دے گی. متاخرن کی مثال، پہلی کو خون دیکھا، پھر 4 تاریخ کو خون دیکھا، اس کے بعد 3 دن خون، 2 دن 3 دن بنتے ہیں، 3 دن خون، جو خالی ہیں ان خالی کو نفاس قرار نہیں دے گی. کہتے ہیں فلا نفاس لہا، پھر اس کے لیے یعنی وہ جو ایام خالیہ ہیں جو دم سے خالی ہیں، ان ہو یعنی خالی ان ہو جو دم سے خالی ہیں، متقدماً و متاخراً، چاہے وہ خالی ایام اس سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا، بل فی وقت دم میں اب دمین سنیں، بلکہ ہم اب دونوں مسئلے، پہلے کیا بتایا تھا ایک طرف میں خون دیکھے، پھر دوسری صورت یہ کہ ایک طرف اور وسط میں دیکھے، تو جو ایک طرف میں دیکھا ہے اس کو خون قرار دے گی، یا جو 2 خونوں کے درمیان ہے اس کو خون قرار دے گی، اسی پیچھے سے مربوط ہے، اس کا نتیجہ ہے. فرماتے ہیں بل فی وقت دم، بلکہ کس کو خون نفاس قرار دے گی؟ جس طرف میں جس دن خون آیا ہے، او دمین، یا جو 2 خون ہے یا 2 سے جو 2 دن ہے نا، 2 خون یا 2 سے زیادہ، وما بینہما، اور ان کے درمیان جو خون دیکھے. سمجھا کی بات؟ مثلا 2 سے زیادہ کی میں مثال دے دیتا ہوں. ایک عورت کی مثال، وہ عادت ہے 8 دن، پہلی مثلا 2 دن پہلے دیکھے ہی نہیں ہے، 3 کو دیکھا ہے، 4 خالی ہو گیا، 5 کو دیکھا ہے، 6 خالی ہو گیا، پھر 7 8 کو دیکھا ہے. تو جو شروع والے خالی ہیں ان کو نفاس قرار نہیں دے گی، لیکن جو درمیان والے ہیں ان سب کو، بے شک وہ خون سے خالی ہے لیکن 2 طرفوں کے یعنی وسط اور ایک طرف کے درمیان جو ہوں گے ان کو نفاس قرار دے گی. سمجھ آ گئی بات یہ؟ اچھا جی. فلو، اب ہوئی مثال خود ہوئی صاحب کا مثال میں دے رہے ہیں. فلو رأت اولہ، اگر وہ لحظتاً صرف شروع میں 1 لحظہ خون دیکھے، و آخر 7، اور 7ویں دن دیکھے، یہ لمعتادتہا، اور وہ عورت جس کی عادت 7 دن ہے، لمعتاد یعنی جس کی عادت بھی 7 دن ہے، فالجمیع نفاس، شروع میں پہلے دن 1 لحظہ دیکھا، پھر 7ویں دن دیکھا، اور وہ ہے بھی معتادہ 7 دن کی، معتادت ہاں کمر جو وہ 7 دن کی اس کی عادت ہے، تو فالجمیع نفاس، تو سارے کا سارا کیا ہوگا؟ نفاس ہوگا. ولو رأتہ آخرہا خاصتاً، اگر صرف 7ویں دن دیکھے، فہو النفاس، ہو صرف وہی 1 دن نفاس ہوگا. ٹھیک ہے نا. وَمِثْلُهُ رُؤْيَةُ الْمُبْتَدِعَةِ وَالْمُضْطَرِبَةِ فِي الْعَشْرَةِ، اور اسی کی مثل ہے. کس کی مثل ہے؟ یعنی وہ جو صاحب عادت ہے نا، جس نے خون دیکھے، اسی کی طرح ہے وہ بھی مبتدیہ کا خون دیکھنا یا مضطربہ کا فی العشرۃ 10 دنوں کے اندر. سنیں، اگر جس کی مضطربہ ہے، زیادہ سے زیادہ حیض کتنا ہوتا ہے، نفاس کتنا ہوتا ہے؟ 10 دن. اگر وہ 10 دن ہے، فرض یہ ہے کہ 10 دن سے زیادہ خون آیا ہے یا پورے 10 دن آئے، تو سارے کا سارا کیا ہوگا؟ نفاس ہوگا. وہ مثلا پہلے دن دیکھے اور 10ویں دن دیکھے، تو دونوں پہلا دن بھی 10واں دن بھی درمیان سارے کا سارا نفاس. صرف پہلے دن دیکھے، صرف آخری دن دیکھے، وسط اور آخر ایک طرف میں دیکھے، 5 کو اور 10 کو دیکھے، تو ان کے درمیان والے نفاس جو خالی ہوں گے، چاہے نفاس خالی پہلے ہوں یا خالی بعد میں، ان کو وہ نفاس قرار نہیں دے گی. سمجھا گی بات؟ بل المعتادۃ علی تقدیر انقطاعہ علیہا، بلکہ معتادہ بھی، یعنی بعض کا سنیں، معتادہ بھی مضطربہ کی طرح ہوتا ہے. کب؟ اگر اس کی عادت سے زیادہ خون ہو لیکن 10 دن تک ختم ہو جائے. جان چاہیے، خون آیا ہے، اس کی عادت کتنے دن ہے؟ 7 دن، اور 7 دن عادت کے بعد خون
جاری رہے، لیکن کب ختم ہوا ہے؟ 10ویں دن، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ بھی مستربہ کی طرح ہوگی نا. اب وہ دیکھے گی کہ اگر دو طرفوں میں ہے تو سارے کا سارا نفاس ہوگا، وسط اور ایک طرف میں جو تو درمیان میں وہ نفاس کرا دی گی جو خالی ہوں گے. کہتے ہیں بل المعتادہ، تو بلکہ معتادہ بھی اللہ تقدیر انقطاع ہی، اگر اس کا خون ختم ہو جائے علیہا اس عشرہ پر، اگر اس کا انقطاع ہی کا مر جائے دم، اگر دم منقطع ہو جائے علیہا 10ویں دن. چونکہ اگر 10 دن سے تجاوز کر جائے تو پھر عادت کے بعد والا نفاس نہیں ہوگا نا. بھی جو عورت صاحب عادت ہے، عادت سے تجاوز کر گیا لیکن عشرہ سے تجاوز، تو یہ بھی اس مضطربہ کی طرح ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، ولو سارے مسئلے کلیئر، شکل صاحب واضح ہوگی نا. مبتدع و مستربہ ایک قسم نفاذ، وہ مضطربہ حیض والی جو جس کی حیض میں عادت نہیں بلکہ وہ مضطربہ اور مضطربہ ہے یا مبتدع ہے. ٹھیک ہے جی. ولو تجاوز فما وجد منہ فی العادت وما قبلہ الی زمان رؤیت نفاس خاصتاً. دیکھیے، اگر خون، عورت ہے صاحب عادت، خون تجاوز کر جاتا ہے عادت سے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو لیکن اگر وہ عادت سے کیا کر جائے؟ تجاوز کر جائے، لیکن شروع سے خون نہیں آیا عادت کے شروع میں، تو جس دن سے خون آیا ہے اس دن سے لے کر عادت تک وہ کیا کرا دے گی؟ نفاس کرا دے گی، اگر 10 دن سے تجاوز کر جائے تو. دیکھیے مسئلہ، ولو تجاوز، اگر وہ تجاوز کر جائے، کس سے تجاوز کر جائے؟ 10 دن سے، وہی 10 دن سے کیا کر جائے؟ تجاوز. تجاوز کم ہے، کس سے تجاوز کر جائے؟ پیچھے مسئلہ یہ تھا کہ وہ 10 دن پہ تجاوز نہ کرے، اب 10 دن سے تجاوز. فما وجد منہ فی العادت، تو وہ جو خون پائے منہ کا مرجع من الدم، یعنی دم میں سے جس کو وہ پائے عادت میں، وما قبلہ اور عادت سے پہلے، الی زمان رؤیت یعنی دیکھنے کے زمانے تک، نفاس خاصتاً صرف وہی کیا ہوگا؟ نفاس ہوگا. دیکھیے، عورت کی عادت تھی 7 دن، خون اس کو 4تھے دن سے شروع ہوا ہے اور عادت سے بھی تجاوز کر گیا آگے، عشرہ سے بھی، تو کن دنوں کو نفاس کرا دے گی؟ صرف آخری دنوں کو نفاذ قرار دے گی نا. نہیں، عادت کے آخری، یعنی خون دیکھنے سے لے کر عادت کے دنوں تک اس کو کیا کرا دے گی؟ صرف جو عادت کے بعد آیا ہے اور 10 دن تجاوز کر گیا وہ کوئی بھی نفاس نہیں ہوگا. سمجھا کی بات؟ نہیں سمجھا؟ ولو تجاوز، اگر پچھلے والا مسئلہ کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا مبتدع معتادہ بھی وہی حکم رکھتی ہے، لیکن شرط یہ کہ اللہ تقدیر انقطاعی علیہ، اگر اس کا خون 10 دن ختم ہو جائے. ولو تجاوز، اگر 10 دن سے تجاوز کر جائے، فما وجد منہ فی العادت، جس خون کو وہ پائے گی عادت کے دنوں میں، عادت کے دنوں میں، وما قبلہ کا مرجع یعنی ما وجدہ سے پہلے، یہ اس کا ضمیر کا مرجع ما وجدہ، ما موصول ہے نا، جو ما وجدہ سے پہلے کہاں تک؟ الی زمان رؤیت، خون دیکھنے کے زمانے تک، نفاس خاصتاً صرف وہ کیا ہوگا؟ میں نے مثال دی ہے، پہلے دن اس کو ولادت کے بعد خون نہیں آیا، 4تھے دن سے شروع ہوئے، 7 دن آج 7ویں دن کے بعد پھر خون جاری ہے اور 10 دن سے بھی تجاوز کر گیا تو 4تھے سے 7ویں دن تک صرف اس کو نفاس کرا دے گی، باقی نہیں ہوگا. کما خود مثال دے رہے ہیں، لو رأت رابع الولادت مثلا وسابعہا، ولادت کے 4تھے دن خون دیکھے اور 7ویں دن، لے معتادتہا، یہ بھی بات کس کی کر رہے ہیں؟ اس کی عادت ہے. واستمر الی ان تجاوز العشرۃ، خون جاری رہا 10 دن سے تجاوز کر گیا، فالنفاس الاربعۃ الاخیرہ، تو اس کا نفاس کون سا ہوگا؟ صرف وہ آخری 4 دن. آخری 4 دن سے مراد 4 سے 7 تک، 4 سے 7 تک ہوگا. من السبعۃ خاصتاً، یعنی 7 میں سے صرف وہ 4 جو اس کی 7 دن عادت تھی، 7 میں سے صرف 4 دن وہ نفاس قرار دے گی، باقی کو نفاس قرار نہیں دے گی. ولو رأتہ فی السابع خاصتاً،
فتجاوزها، اگر صرف 7ویں دن دیکھے، صاحب عادت ہے 7ویں دن خون دیکھتی ہے اور فتجاوز، اور وہ 10 دن سے تجاوز بھی کر جائے، فہو النفاس خاصتاً، جو 7ویں دن دیکھے صرف اور صرف، ولو رأته من اولہ والسابع وتجاوز العشرۃ، وہی اسی کے دوبارہ مسائل میں، اگر پہلے دن دیکھے اور 7ویں دن دیکھے وتجاوز العشرۃ، اور کیا ہو جائے، سواء قاد بعد انقطاع عملہ، چاہے درمیان میں وہ منقطع ہوا ہو یا نہ، فالعادت خاصۃ نفاست، صرف عادت والے وہ عادت، جو عادت کے ایام میں ان کو نفاس کرے، بھی پہلے دن دیکھا اور 7ویں دن دیکھا، وتجاوز العشرہ، اور وہ خون 10 دن سے تجاوز کر گیا، اب سواء کان بعد انقطاع ہی کا مرجع، دونوں یعنی 7ویں دن کے بعد چاہے خون منقطع ہوا ہو پھر شروع ہو یا مسلسل جاری رہا ہو، چاہے منقطع ہوا ہو اس کے بعد یا منقطع نہ ہوا ہو، تو وہ کس کو نفاس قرار دے گی، فالعادت خاصتاً، صرف اور صرف عادت والے عادت والے ایام کو نفاس قرار دے گی، ولو رأتہ اولا وبعد العادت وتجاوزات، تو جو فرمائے پہلے دن خون دیکھے پھر عادت کے بعد، عادت 7 دن 8ویں دن دیکھے یا 9ویں دن دیکھے، وتجاوزا، اور پھر 10 دن سے، تجاوز کر دیں، فالاول خاصۃ نفاس، ایک عورت کی عادت ہے عزیزان من 7 دن، وہ کس دن دیکھتی ہے، پہلے دن دیکھتی ہے، پھر عادت کے بعد 10 دن سے پہلے دیکھتی ہے، مثلا 8ویں دن یا 9ویں دن، اور وہ خون پھر 10 دن سے تجاوز کر جائے تو پھر پہلے دن والا صرف پہلے دن والا نہیں ہوگا، وعلی ھذا القیاس، اسی قیاس پر آپ آگے چلتے جائیں، سمجھ آگے بات، وحکمھا کالحائض، جو نفسا خاتون ہے اس کا حکم حیض کی طرح ہے، فی الاحکام الواجبۃ والمندوبۃ والمحرمۃ والمکروہہ، تو فارقھا، فرق بیان کریں کہ ان کے درمیان، فی الاقل والاکثر، اقل اور اکثر میں فرق ہے، حیض کا اقل 3 دن، اکثر اتفاق ہے 10 دن، اتفاق ہے فقہ امامیہ کا 10 دن، لیکن نفاس اقل ہو مسمى ہو اور اکثر ہو مشہور 10 دن ہے، غیر مشہور 18 دن ہے، لہذا اقل اور اکثر دونوں اعتبار سے فرق ہے۔ نمبر 2، والدلالۃ علی البلوغ، بلوغ پر دلالت کرنا، فإنه مختص بالحائض، وہ حیض کے ساتھ مختص ہے، نفاس ہونا اگرچہ بالغ کی نشانی ہے لیکن نفاس یہ دلالت کرتے کہ عورت اس سے پہلے بالغ ہو چکی ہے، چونکہ نفاس ہونے کا مطلب ہے پہلے حاملہ ہوئی ہے، حاملہ تب ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوئی ہوگی نا، سمجھ آ گئی بات نا، کہتے ہیں لسب کے دلالت نفاس، چونکہ یعنی مسبوق ہے، یہاں سب لیں اس میں مفعول کے معنی میں، نفاس کی دلالت مسبوق ہے حمل سے، یعنی نفاس سے پہلے حمل خود وہ بلوغت پر دلالت کر چکا ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی، سب کا معنی اس میں مصدر کو اس مفعول کے معنی میں رہے، نفاس کی دلالت مسبوق ہے حمل کی دلالت سے، یعنی نفاس کا بلوغ پر دلالت کرنا اس سے پہلے حمل بلوغ پر دلالت کر چکا ہے، وانقضاء العدت بالحیض دون النفاس سے غالباً، اور کیا ہو جاتی ہے، ہاں وہ جو عدت ہوتی ہے، عدت مثلا طلاق ہے، وہ 3 طہر دیکھنے پڑتے ہیں نا، تو تیسرے طہر کے بعد عدت ختم ہو جاتی ہے حیض کے ذریعے، دون النفاس، غالباً نفاس کے ذریعے، لیکن کبھی نفاس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ورجوع الحائض الی عادتها وعادت نسائها، ایک عورت اپنے جو حائض ہے وہ اپنی عادت اور اپنی جو رشتہ دار ہیں ان کی عادت کی طرف رجوع کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، آگے کیا عبارت، اور روایات کی طرف رجوع کر سکتی ہے، والتمییز، اور تمیز کی طرف رجوع کر سکتی ہے، دونہا نفسا، ان کی طرف رجوع نہیں کر سکتی، ویختص النفاس بعدم اشتراط اقل طہر بین النفاسین، بھی حیض اور نفاس میں ایک فرق یہ ہے کہ حیض میں اقل طور 10 دن ہونا ضروری ہے، کم از کم 2 حیضوں کے درمیان 10 دن کا فاصلہ، لیکن 2 نفاسوں کے درمیان نہیں ہے، ویختص النفاس، نفاس مختص ہے اس بات کے ساتھ، بعدم اشتراط اقل طہر بین النفاسین، 2 نفاسوں کے درمیان اقل طہر شرط نہیں ہے، قد توأمین، جیسے 2 بچے جو وہ جڑواں پیدا ہوتے ہیں، بخلاف الحیضتین، برخلاف کس کے، 2 حیضوں کے، ویجب الوضوء ما غسلہن،
ٹھیک ہے. یہ جو عورت مستحاضہ وہ نفسا، یہ جو یا وہ مستحاضہ یا وہ جو حیض والی، یہ جو غسل ان پر واجب ہے نا، فرماتے ہیں غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی کیا ہے؟ واجب ہے. متقدمن علیہ اور متاخرن، چاہے وضو غسل سے پہلے کریں یا غسل کے ویستحب قبلہ، مستحب ہے کہ اس کو پہلے کیا جائے. وتتخیر فیہ بین نیت الاستباحۃ والرفع، اگر پہلے وضو کرتی ہے، البتہ بعد میں اگر وضو کرتی ہے نیت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اگر پہلے کرتی ہے تو اختیار ہے، یا تو استباحہ کی نیت کرے یا رفع کی نیت کرے. مطلقاً سے مراد یعنی چاہے وضو غسل سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو، رفع کی نیت دونوں صورت میں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اذا واقع بعد الانقطاع، اگر وہ واقع ضمیر کا مرجع اگر وضو واقع ہو خون کے منقطع ہونے کے بعد. واما غسل المیت انشاءاللہ تعالی کل. وصلی اللہ علیہ وسلم.